اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اپنے پاس سے بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور پھر گواہ کہیں گے، گواہی دینے والے یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگایا کرتے تھے۔ ان کو وہاں محشر میں، میدان محشر میں رسوا کیا جائے گا، کہا جائے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہم سے دور ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، یا لوگوں کو ٹیڑھے راستے پہ ڈالنا چاہتے تھے، اور وہی لوگ ہیں جو آخر کے بھی منکر رہے۔ آپ فرمایا کہ اولئک، جی وہ لوگ وہی ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض، زمین میں کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر ان کو دنیا میں ہی ہر وقت جو وہ کرتی اس وقت عذاب دے دیتا تو کوئی روک سکتا تھا اس کو؟ نہیں روک سکتے تھے، لیکن اس کا کرم ہے، اس نے مہلت دی، ایک وقت مقررہ تک انہیں سزا نہیں دی، عذاب ان پر نہیں آیا۔ لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر چلے جاتے، کہیں عذاب آتا تو نکل جاتے، بچ جاتے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کوئی حمایتی بھی نہ نظر آئے، جو اللہ تعالیٰ سے عذاب ہوتا ہوا ہو ان کو تو اس سے چھڑا لیتا۔ جن بتوں کو پوجتے تھے کہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، وہ غائب۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو پھر عذاب پر عذاب، زیادہ عذاب ہوگا، دگنا عذاب ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يبصرون، کہ وہ حق بات کو سنتے نہیں تھے، یا سن کر اس کو مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور حق کو دیکھتے نہیں تھے، یہ حق ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے وہ آج عذاب میں ہے اور عذاب پر عذاب ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، جنت کی بجائے دوزخ خریدی، حق کی بجائے باطل کو مانا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو باتیں وہ گھڑا کرتے تھے، جوڑا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے اپنے پاس سے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، ہمارا دین یہ ہے، وہ سب کے سب ان سے غائب ہو جائے۔ اب وہ باتیں نہیں کر سکیں گے، جب قیامت میں پکڑے گئے پھر وہ ان باتوں سے باز آ جائیں گے، لیکن فائدہ کیا اس وقت آنے کا؟ لا جرم، لازمی طور پر یہ بات ہے، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون،
آخرت میں وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے کہ دنیا میں اپنی مرضی کی باتیں بتاتے کہتے اللہ نے یہ کہا ہے، اپنی مرضی کے نظام پہ چلتے، بتوں کو پوجتے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کریں گے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے بتاتے ہیں، کبھی کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اس طرح جو کچھ کرتے رہے، باتیں جوڑتے رہے، گھڑتے رہے جھوٹ، یہ آخرت میں ان لوگوں کا یہ حشر ہوگا، تو ان کا عذاب ہوگا، اعلانیہ عذاب ہوگا۔ فرشتے اعلان کر کے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، خطائیں ہو گئیں، اس واقع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان والے کو اپنے قریب کرے گا، اس کے کان میں کہے گا فلاں جرم تو نے کیا، ہاں یا اللہ میں نے کیا، فلاں کیا، ہاں یا اللہ میں نے کیا، فلاں جرم کیا، ہاں یا اللہ میں نے کیا، سارے جرم جتائے جائیں گے، یا اللہ میں نے کیے ہیں۔ اب بڑا پریشان ہوگا کہ اب تو پکڑا گیا، سارے جرم میرے آ گئے سامنے۔ تو خالق فرمائے گا بندے، دنیا میں نے تیرے جرائم پر پردہ ڈالا تھا، اب میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ ایمان والوں کے لیے ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ محمد کا صدقہ ہمیں قرآن پاک کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔